السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سے اسٹوڈنٹ، طلباء اور طالبات جب ان کا امتحان کا وقت قریب آتا ہے، اگزام کا وقت قریب آتا ہے، تو وہ عمل اور وظیفے پوچھنے شروع کر دیتے ہیں کہ کوئی ایسا عمل بتلایا جائے، کوئی ایسا وظیفہ بتلایا جائے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے اگزام کو کامیابی تک پہنچا سکیں، جس عمل کے ذریعے سے، جس وظیفے کے ذریعے سے ہم اچھے نمبرات حاصل کر سکیں۔ دیکھیے، سب سے پہلی چیز ہے محنت۔ کسی بھی کام کو کامیابی تک پہنچانے کے لیے اس کے پیچھے محنت کا ہونا شرط ہے۔ آپ جتنی محنت کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کے لیے وہ کام آسان ہو جائے گا، سہل ہو جائے گا، مشکلات ختم ہو جائے گی۔ جو آپ کے ذہن میں ادھر ادھر کی الجھنیں ہوتی ہے، وہ تمام اشکالات، اسی طریقے سے وہ تمام شبہات آپ کے ذہن سے ختم ہو جائیں گے، اور آپ کو اپنے علم پر جو آپ نے پڑھا ہے، سیکھا ہے، محنت کی ہے، اس پر آپ کو بھروسہ اور یقین ہو جائے گا۔ نمبر 2، نمازوں کا اہتمام شرط ہے کہ آپ مکمل 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کریں گے۔ اب رہی بات وظیفہ اور عمل کی، دیکھیے صرف وظیفہ اور عمل کر لینے سے کام نہیں چلے گا۔ اگر آپ نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ اہتمام نہیں کر رہے ہیں نمازوں کا، تو صرف وظیفے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ نماز کے ساتھ اور نماز کی پابندی کے ساتھ وظیفے کو کیا جائے گا تو کامیابی ملے گی۔ اسی طریقے سے صرف نماز اور وظیفہ کر لینے سے کامیابی نہیں ملتی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ محنت کا ہونا بھی شرط ہے۔ تو محنت شرط ہے، اسی کے ساتھ نماز کی پابندی شرط ہے، اور پھر اس کے بعد اگر کوئی شخص، اگر کوئی اسٹوڈنٹ وظیفہ یا کسی عمل پر جو ہے کسی عمل کو کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے سہولتیں نکل جاتی ہے، راستہ نکل جاتا ہے۔ تو اب عمل کیا ہے؟ دیکھیے، آپ ہر نماز کے بعد اللہ سے گڑ گڑا کر، عاجزی کے ساتھ، اللہ سے اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ آپ دعا کریں کہ اللہ، میرا امتحان قریب ہے، میرا ایگزام قریب ہے، آپ میرے لیے میرے پیپر کو آسان فرمائیے۔ تو آپ اپنے انداز میں آپ دعا کرتے رہیے۔ پھر اس کے بعد عمل کیا ہے؟ جب آپ پیپر دینے جاویں یا پیپر دینے سے پہلے اپنا ایک معمول بنا لیں کہ روزانہ سورہ ضحیٰ، یعنی کہ والضحیٰ واللیل اذا سجا، یہ جو صورت ہے، اسی طریقے سے الم نشرح لک صدرک، یہ 2 صورتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ میں نے آپ کے لیے آسانی کے ساتھ بتلا دی ہے، کیونکہ ہر ایک کو یہ 2 صورتوں کا علم ہوتا ہی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور آیت ہے، رب زدنی علما، کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، میرے علم میں بڑھوتری عطا فرما، میری جانکاری میں زیادتی عطا فرما۔ تو ہر فرض نماز کے بعد یا جب بھی آپ دعا مانگیں تو ان صورتوں کو پڑھ کر اور پھر آپ دعا کریں۔ پھر اس کے بعد جب آپ اگزام کے لیے جائیں گے، امتحان دینے کے لیے جائیں گے، اس وقت جب آپ اگزام ہال میں پہنچیں گے تو اس وقت جب آپ کے پاس پیپر پہنچ جائے، پیپر کو آپ رکھ دیں۔ اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون، ٹھیک ہے؟ یہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، یہ پوری صورت آپ پڑھیں، اور اس کے بعد اپنے اوپر دم کر لیں، اور پھر اس کے بعد جب آپ اپنا پرچہ لکھنا شروع کر دیں۔ اب مزید یہ میں اپنے تجربے کی بات بتلاتا ہوں کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی سوال ہوتا آسان ہے، لیکن اس وقت اپنے ذہن سے اس کا جواب نکل جاتا ہے۔ میرے خیال سے اس چیز کا تجربہ آپ نے بھی کیا ہوگا۔ تو جس وقت ہمارے ذہن سے جو جواب ہمیں یاد تھا، اور اس وقت گھبراہٹ میں اس طرح کبھی کبھار ایسا ہوا کرتا ہے، تو وہ اس کا جواب ہمارے ذہن سے نکل جاتا ہے، تو اس وقت آپ درود شریف پڑھنا شروع کر دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اخلاص کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ۔ اور اس وقت آدمی کی جو دلی کیفیت ہوتی ہے، وہ ہر شخص جانتا ہے کہ مجھے یہاں سے نکلنا ہے، تو نکلنے سے پہلے میں اپنے پرچے کو اچھے سے لکھ کر کے جاؤں، تو اس وقت کا جو اخلاص ہوگا وہ ہر ایک جانتا ہی ہے۔ اس کے بعد جب ہم پرچہ لکھ کر کے مکمل
جب ہم باہر نکلیں گے یا اپنا پرچہ لکھ کر مکمل کر دے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر اپنے دل ہی دل میں کہ اللہ میں نے جو لکھنا تھا وہ میں نے لکھ دیا، اپنے میرے علم میں جو تھا، مجھے جو یاد تھا، جو یاد کیا تھا، میں نے جو محنت کی تھی وہ مکمل اپنے کوشش کو میں نے ایک حد تک پہنچانے کی کوشش کی ہے کہ میں کامیابی تک پہنچ جاؤں۔ اب آگے تیرا کام ہے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اے اللہ اب میں نے اپنا کام کرنے کے بعد اپنا معاملہ تیرے حوالے کر دیا ہے، اب تو میری عزت اور لاج رکھ لے اور مجھے جو ہے کامیابی تک پہنچا دے، اور میرے جو پیپر ہیں جس رائٹر کے پاس پہنچیں گے تو ان کی نظروں سے میری جو غلطیاں ہوئی ہے، جو مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے نہیں معلوم کہ میں نے کیا غلطی کی ہے، اے اللہ ان کی نظروں سے نظر انداز فرما اور مجھے کامیابی تک پہنچا دے۔ تو یہ وہ دعائیں ہیں کہ جب کوئی اسٹوڈنٹ یا طالب علم اپنے دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ کو اپنے دل میں بسا کر اور پھر دعا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعائیں قبول بھی کرے گا اور اس کے لیے پرچہ آسان بھی ہو جائے گا۔ اور بعض مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب پرچہ لکھ کر کے باہر نکلتے ہیں تو عجیب خیالات دل میں آتے ہیں کہ اوہو میں نے وہاں تو غلطی نہیں کر دی، وہاں میں نے کیا لکھ دیا ہوگا، پتہ نہیں یہ لکھا یا وہ لکھا۔ تو ان تمام کا سولوشن یہ ہے، ان تمام کا حل یہ ہے کہ آپ بس اللہ پر اپنا معاملہ چھوڑ دیں اور اس کے بعد اپنے دل میں دعا کریں کہ اللہ میں نے اپنا معاملہ تیرے حوالے کر دیا ہے، اب جو پرچہ چیک کرنے والا ہے آپ میری غلطیوں کو ان کی نظروں سے نظر انداز فرما، یعنی کہ ان کے سامنے ہماری غلطیاں ظاہر نہ ہو اور ہمارا پیپر جو ہے بہتر طریقے سے گزر جائے اور ہمیں کامیابی تک پہنچانے والا تو ہی ہے۔ کامیابی دینا بھی تیرے ہاتھ میں ہے اور ناکام کرنا بھی تیرے ہاتھ میں ہے۔ اگر تو نے مجھے کامیاب کر دیا تو میری عزت بن جائے گی۔ اور تو اس طریقے سے بندہ جب دعا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی طرف اپنی نظر کرم فرما کر اس کے لیے کامیابی کے راستے ہموار کر دے گا۔